بات ہے ایک ایسی عظیم خاتون کی جو اپنے دور کے سرداروں سے بھی زیادہ امیر اور سچی تھی۔ ایک ایسی خاتون جن کے پاس دولت تھی لیکن ان کا دل ایمان سے اور بھی زیادہ دولت مند تھا۔ جب دنیا نے شک کیا تو وہ پہلی تھیں جو یقین لائیں۔ جب سب نے پیٹھ موڑ لی تو وہ پہلی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ صرف ایک تاجرہ نہیں، ایک مثال تھی، شرافت، وفاداری اور یقین کی مثال۔ وہ عظیم خاتون جنہوں نے دنیا کو اصل عزت اور طاقت کا مطلب سمجھایا۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اسلام کی پہلی مومنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ہمسفر، اور وہ خاتون جن کا ذکر آج بھی رحمتوں میں مہکا کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں، کیسے وہ ہمارے نبی کی زندگی میں آئیں اور کیسے انہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا۔ تو بنے رہیے ہماری ویڈیو میں آخر تک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی وہ سارے احکام نہیں آئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی پابند تھی، سچ بولا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھیں اور اپنے والد کے انتقال کے بعد خود تجارت سنبھالی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون تھیں جو کبھی مارکیٹ نہیں گئیں، کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، پر مکہ میں جو سب سے زیادہ مال بکتا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جس سال مکہ کے سارے تاجروں کا مال ڈوب گیا نقصان سے، اس سال بھی اللہ نے حضرت خدیجہ کو 11 گنا منافع عطا کیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دفعہ نکاح ہوئے، دونوں دفعہ شوہر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں میرے آقا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے کچھ حالات بگڑ گئے تو ابو طالب میرے آقا سے کہتے ہیں، محمد اگر مال تجارت لے کر ملک شام جاؤ تو بڑا منافع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کر جاؤ۔ نبی پاک نے کہا، چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، جا کے پوچھو تو میرا مال قبول ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میرے آقا نے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام مسیرہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا۔ اس غلام کو 3 حکم دیے۔ پہلا، سارا رستہ دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی یہودی اور عیسائی عالموں سے پتہ چل گیا تھا۔ خیر، دوسرا حکم، کہا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کر رہنا، وہ جیسا کہیں تم ویسا کرنا۔ تیسری، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف مت کرنا، جو وہ کہہ دیں تو کر جانا۔ جب تجارت سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فرماتے ہیں، آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام بن جائے گا۔ مسیرہ کہتے ہیں، ہم جب بازار میں پہنچے تو ہر کوئی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہا تھا، تو ایک شخص نے حضور سے کہا، چلو فلاں کی قسم اٹھاؤ تو میں مال لوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تم چاہتے ہو میں اس کی قسم اٹھاؤں جس کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اور ویسے بھی میں قسم دے کر مال نہیں بیچا کرتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہ خریدنا ہے تو مت خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا تھا، کئی گنا نفع کمایا۔ مسیرہ کہتے ہیں، ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب گار بیٹھا تھا، نکل کر آیا، وہ مجھے جانتا تھا، کہا یہ کسے ساتھ لائے ہو، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ جس جگہ لیٹے ہیں یہاں صرف وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہ رسول ہیں۔
خیال رکھنا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے۔ مسیرہ کہتے ہیں میں تو غلام ہو گیا۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور اس بار کا منافع پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے درجنوں نکاح کے پیغام آئے پر میں نے سنی نہیں۔ میں نے خود میرے آقا علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے کہا کہ جا کے میرا پیغام دو، میری عمر 40 ہے، آپ کی 25، کیا میں آپ کو قبول ہوں؟ نفیسہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام لے کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئی تھیں، فرماتی ہیں وہ خدیجہ جن سے نکاح کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں نے پیغام دیے، انہی خدیجہ کا پیغام سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتی ہو یا وہ کہتی ہیں؟ تو میں نے کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے پوچھا تو فرماتے ہیں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں ایسی بہو ملے جس کے کردار میں، نفکار میں، نظریے میں اتنی نفاست ہو۔ حضرت خدیجہ کا نکاح میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، شادی ہوئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑوں اور اربوں کی مالکن تھیں، پر 20 نوکرانیاں تھیں، ان کی درجنوں غلام تھے۔ پر جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو انہوں نے میرے آقا کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے رسول کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بنایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، مالوں سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی سب حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا کہ جب میں آپ کی ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں۔ حضرت خدیجہ کا ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہوں سے سلائی لگی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں بس ٹھیک ہے، جس حال میں نبی پاک راضی ہیں اس حال میں راضی ہوں۔ ایک مرتبہ شادی کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے آئیں۔ وہ میرے آقا کی سگی ماں نہیں ہیں، رضائی ماں ہیں، پر میرے آقا کی شان دیکھو۔ کہتے ہیں خدیجہ یہ میری ماں ہیں۔ یہاں بہویں سگی ماؤں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، پر حضرت خدیجہ ان کا استقبال کرتی ہیں، کھانا بنا کر کھلاتی ہیں، ان کے لیے بستر لگاتی ہیں۔ پھر جب ان کے جانے کا وقت آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ ماں ہیں، پہلی بار آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ تو حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دیا۔ یہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پہلے سے پتا تھا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ اسی چینل پہ ڈالتا رہوں گا، تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔